اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیے ہمارا ٹاپک ہے مکسچر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مکسچر کیا ہیں؟ انگریزی میں ہم اس کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں: اٹ از میڈ اپ آف 2 or more substances that combine together physically is called it is made up of 2 or more substances that combine together physically is called mixture. اسے ہم مکسچر کہتے ہیں جب 2 یا 2 سے زیادہ سبسٹانسز فزیکلی کمبائن ہوتے ہیں، اس میں کوئی کیمیکل بانڈ نہیں ہوتا تو اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مکسچر۔ اس کی تعریف ہم ان الفاظ میں بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ مکسچر is made up of 2 mixture is made up of 2 or more substances that are not chemically combined مکسچر جو ہے نا 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں سے مل کر بنا ہے جو کہ کیمیکلی کمبائن نہیں ہوتے۔ ایک پوائنٹ نوٹ کیا جائے کہ مکسچر جو ہے نا یہ مشتمل ہوتا ہے ایلیمنٹس پر، کمپاؤنڈز یا دونوں پر۔ مکسچر میں بھی کنسسٹ آف یعنی مشتمل ہوتا ہے ایلیمنٹس پر، کمپاؤنڈز پر، یعنی مکسچر میں ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں، کمپاؤنڈز ہو سکتے ہیں یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں۔ مکسچر جس طرح ہم کمپاؤنڈ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ کیا ہوتا ہے، فکسڈ ریشو بائی ماس ہوتا ہے، یعنی اس میں فکسڈ ریشو ہوتی ہے، لیکن مکسچر میں یہ بات مختلف ہے۔ مکسچر جو ہے نا وہ اس میں فکسڈ ریشو کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں کس طرح آسان الفاظ میں یہ جملہ بیان کرتا ہوں: The components of mixture are not in a fixed ratio. The components of a mixture are not in a fixed ratio، یعنی ان کا ریشو فکس نہیں ہوتا۔ مثال لے لے کہ ہم لیموں کا شربت بناتے ہیں تو اس میں کسی بھی چیز کی جو ہے نا وہ اماؤنٹ فکس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم چینی تھوڑا لے لیں یا زیادہ، میٹھا زیادہ بنائے یا کم، لیموں زیادہ ڈالے یا کم، تو اس پر کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا، ہر قسم کے ریشو سے شربت بن سکتی ہے۔ تو یہ مثال ہیں کس چیز کی؟ مکسچر کی۔ مکسچر جو ہے نا یہ ہم کہہ رہے تھے کہ کمپاؤنڈ جو ہے نا وہ فزیکلی سیپریٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہاں پر کہتے ہیں مکسچر کین بی سیپریٹڈ بائی فزیکل میتھڈ اینڈ دیئر پراپرٹیز کین ریٹین۔ دیکھیں مکسچر کین بی سیپریٹڈ بائی فزیکل میتھڈ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا ہم کس طرح مثال لے سکتے ہیں تو وہ بھی میں بتاتا ہوں
بائی فزیکل میتھڈز. دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، مکسچر جو ہے نا فزیکل میتھڈ کے ذریعے بھی وہ الگ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر بائی بائلنگ، کوئی چیز ہے جو ہم بائلنگ کے ذریعے جو ہے نا اس کو وہ کرتے ہیں، سپریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر نمک اور پانی ہے. اس طرح جو ہے نا ہم سینڈ اور جو آئرن کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ اگر مکس ہوں تو ہم اسے میگنیٹ کے ذریعے الگ کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہیں؟ فزیکل میتھڈ ہے. تو مکسچر کین ایزیلی بی سپریٹڈ بائی اینی فزیکل میتھڈ، آسانی کے ساتھ الگ ہو سکتے ہیں. اور اس کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں مکسچر کے، وہ مکسچر کے کمپوننٹس جو ہے نا وہ اپنی پراپرٹیز برقرار رکھتی ہے، ریٹین رکھتی ہے. کنسٹیچوئنٹ پراپرٹیز، constituent properties of the mixture کے جو کنسٹیچوئنٹ پراپرٹیز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ریٹین دیئر پراپرٹیز، اپنے پراپرٹیز برقرار رکھتی ہے، کریکٹرسٹک پراپرٹیز برقرار رکھتی ہے، وہ انہیں چینج نہیں کرتی. مثال کے طور پر ہم نے پانی میں چینی حل کیا تو چینی کا ذائقہ، شوگر کا ذائقہ میٹھا ہی رہے گا، یعنی شربت کا ذائقہ میٹھا ہی رہے گا. کس وجہ سے؟ کہ اس میں چینی شامل کیا گیا ہے. چینی کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے تو اس کی جو پراپرٹی ہے وہ چینج نہیں ہوئی اور وہ جو ہے نا مطلب ظاہر ہوتی ہے. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس مکسچر ہو گئی، اس کی جو ہے نا مطلب مثال میں لکھتا ہوں، پھر یہ ٹاپک پوری ہو رہی ہے. فار ایگزامپل شوگر ان واٹر. دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پانی میں چینی ڈالتے ہیں یا نمک جو ہے نا ڈالتے ہیں واٹر میں، تو یہ دونوں مثالیں ہیں کس چیز کی؟ مکسچر کی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم چینی ڈالیں پانی میں تو یہ ہم کسی بھی ریشو میں اس کو ملا سکتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ یعنی فکس ریشو کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ فزیکل کمبینیشن ہے، اس میں کوئی کیمیکل چینج واقع نہیں ہوئی ہے، اور یہ پھر جو ہے نا بائی بوائلنگ آسانی سے دور ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کی پراپرٹیز بھی برقرار ہے، جس طرح کہ سالٹ کی جو ہے نا مطلب اپنی نمکیلا پن برقرار رہے گا، اور فزیکل میتھڈ کے ذریعے سپریٹ بھی ہو سکیں گے. یہ ساری باتیں جو ہے نا کس کے ہو سکتے ہیں؟ ساری پراپرٹیز مکسچر کے ہو سکتے ہیں. اب آتے ہیں ٹائپس آف مکسچر کی طرف. مکسچر کے دو ٹائپس ہیں، ایک ہے ہوموجینیس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہومو مینس سیم اور جینیس مینس کمپوزیشن، یعنی سچ مکسچر ہیونگ سیم کمپوزیشن، یعنی ایسا مکسچر جس میں جو کمپوننٹس ہیں اس کی تقسیم جو ہے نا وہ برابر ہیں. ہومو کی اب کیا نمبر ہے؟ ہیٹیرو جینیس مکسچر. تو ہیٹیروجینیس مکسچر میں جناب والا کیا بتایا میں نے کہ یہ جو ہے نا اس میں تھرو آؤٹ کمپوزیشن سیم نہیں رہتا، بلکہ کہ بعض جگہوں پر بعض کمپوننٹ زیادہ اور بعض کم ہوتے ہیں، جبکہ ہوموجینیس مکسچر میں سارا کمپوزیشن برابر رہتا ہے. دیکھیں ہوموجینیس مکسچر کی تعریف ہم کچھ اس طرح کر سکتے ہیں. Homogeneous mixture is one which has uniform composition throughout its mass. homogeneous جو وہ ہیں مکسچر ہے، وہ ایسا ٹائپ ہے مکسچر کا کہ اس میں سے جو ہے نا سارا کمپوزیشن کیا ہوتا ہے؟ یونیفارم ہوتا ہے.
مطلب کیا کہ کمپوننٹس ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ایسی مکسچر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوموجینیس مکسچر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں اس کا مثال کیا بن سکتا ہے. ہم نے پانی میں چینی حل کیا یا پھر کیا حل کیا ہم نے، اس میں سے ہم نے جو ہے نا نمک حل کیا. تو یہ ساری مثالیں ہیں ہوموجینیس مکسچر کے. یہ ڈیفینیشن لکھنے میں ابھی کمپلیٹ ہوئی. ہوموجینیس مکسچر از ون وچ ہیز یونیفارم کمپوزیشن تھرو آؤٹ اٹس ماس. مثال میں نے بتایا ابھی کہ شوگر ان واٹر، پانی میں چینی جو ہے نا پانی میں ڈالا. اس طرح جو ہے نا NaCl سوڈیم کلورائڈ پانی میں مطلب جو ہے نا ڈالا. NaCl ڈیزالوڈ ان واٹر NaCl کو پانی میں حل کیا. تو یہ ہوموجینیس کی مثالیں ہو گئے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مثالیں اس کے موجود ہیں. دوسرا ہے ہیٹروجینیس مکسچر. ہیٹروجینیس مکسچر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا کیا آ سکتا ہے اور اس کی تعریف کس طرح کی جا سکتی ہے. تو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں جو ساری عمر آپ کو یاد رہے گا. ہیٹروجینیس مکسچر اٹ از اے ٹائپ آف مکسچر. یہ مکسچر کا وہ قسم ہے. اٹ از اے ٹائپ آف مکسچر. یہ مکسچر کا وہ قسم ہے ان وچ جس میں سے ان ایکول ڈسٹریبیوشن یا بالفاظ دیگر نان یونیفارم ڈسٹریبیوشن، ان ایکول ڈسٹریبیوشن اور نان یونیفارم ڈسٹریبیوشن ٹیکس پلیس، جس میں جو کمپوننٹس کی تقسیم ہے وہ ایکول نہیں ہوتی. ان ایکول ڈسٹریبیوشن ٹیکس پلیس تھرو آؤٹ اٹس ماس. سارے جو اس کا ماس ہے اس میں جو ہے نا اس کی کمپوزیشن یعنی ایکول نہیں ہوگی. تو دیکھیں مثال ہم کیا لے سکتے ہیں. ہم مثال لے سکتے ہیں آئس کریم. آئس کریم میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح کنکریٹ میں بھی مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہے. دیکھو آئس کریم میں کیا ہے کہ اس میں چینی بھی ہے، پاؤڈر بھی ہے، دودھ، اس طرح نمک وغیرہ. تو ان میں سے بعض چیزیں بعض حصوں میں زیادہ اور بعض حصوں میں کم ہوتے ہیں. بعض اوقات آئس کریم کھاتے وقت آپ کے منہ میں بہت زیادہ جو ہے نا نمکیلا پن آ جاتا ہے. تو ہمیں کیا جو ہے نا وہ اشارہ دیتی ہے کہ اس حصے میں نمک زیادہ تھی. اس طرح کنکریٹ میں کیا ہوتا ہے، کنکریٹ جو ہے نا اس میں ہوتا ہے سیمنٹ، اس طرح گریول یعنی باجری، اس طرح جو ہے نا سینڈ یعنی مٹی اور واٹر. یہ ساری چیزیں جو ہے نا کس میں شامل ہوتی ہے، مکسچر میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہم نے پڑھ لیا مکسچر، اس کے ایگزامپل، اس کا ایکسپلینیشن، اس کی پراپرٹیز اور ساتھ میں اس کے ٹائپس. تو اجازت چاہتا ہوں ویڈیو لمبا ہونے کی خطرے سے. جزاک اللہ، بڑی مہربانی.